اگر اس میں تحریک کے اندر آفریدی صاحب سنجیدہ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے 27 سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں. تو 27 اگر کامیاب نہیں ہوتی تو آفریدی صاحب ول ناٹ ہولڈ دس پوزیشن ایز سی ایم. یہ میری اسیسمنٹ ہے, یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہوگا. خاور گمان صاحب, یہ آج کی جو ایک ایکٹیویٹی رہی یا جو ایونٹ ہوا, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی نظریں تھیں. ایک تو وہ تھا کہ تاحیات قائد نے اعلان کیا ہے کہ جی ہفتے کو ایک مشاورت ہونے جا رہی ہے, وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہفتے کا دن ابھی دور ہے. اب یہ آج جو ملاقات نہیں ہو سکی, پھر جس وقت پہ وہ پہنچے, جو ان سے سوالات ہوئے, تو کیا آپ اس کو کس طریقے سے ایلیبوریٹ کریں گے فردر؟ دیکھیں, ایک تو انہوں نے 27 سپٹمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ اس دن انہوں نے لانگ مارچ لے کے آنا ہے. میں جب ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہوں, دو مختلف جو اس ٹائم موضوعات زیر بحث ہیں ود ان پی ٹی آئی. ایک تو یہ ہے کہ جی ان کی صحت کے حوالے سے مختلف متضاد خبریں آ رہی ہیں. ایک خبر ہمیں حکومتی ذرائع بتاتے ہیں جن کے ساتھ حسن ایوب کا رابطہ ہے کہ بانی از پرفیکٹلی فائن. دوسری طرف سے خبریں آتی ہیں کہ جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آنکھ کا معاملہ تھا, اس کے اوپر ظاہر ہے پہلے حکومت نے خود ہی بتایا 85% اب ریکوری کے اندر ہیں. اس کے بعد پھر ان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے مختلف خبریں ہم نے دیکھا زیر گردش تھیں. تو ان کے خاندان والے کہتے ہیں, انہوں نے کہ جس طرح انہوں پارٹی کا وہ جو نمائندے انہوں نے بیان دیا کہ جی ملاقات ہو جائے, ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تسلی ہو جائے کہ ان کی صحت کیسی ہے, اور اگر صحت ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کو ہاسپٹل کے اندر ان کا جو مقرر کردہ ان کے اپنے کو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے, ان کو خاندان کو تسلی ہو جائے. ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. پہلے جو غلطی ہوئی تھی ملاقات کے بعد ایک سیاسی بیان, ایسا نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے, ہم نے کل بھی بات کی تھی. صحت کے حوالے سے صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. صحت کے حوالے سے دو بیانات ہیں. ایک تو سلیم مانڈوی والا صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا, وہ بھی رکھ دیتے ہیں. اس کی ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو ایڈریس کیا, لیکن پہلے ذرا وہ سنوا دیں کہ وہ سلیم مانڈوی والا صاحب کیا فرمائے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی صحت سر مجھے لگتا ہے وہ بھی غلط ہے, کیونکہ کل میں کہیں تھا تو انہوں نے مجھے بتایا گوہر صاحب تو ان کو مل کے آئے, عمران خان کو مل کے آئے. یہ ابھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے, سب مجھے کسی نے بتایا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ تو ریکارڈ ہوئی ہے, اور گوہر صاحب کا نام آیا اس میں. اچھا, اس پہ گوہر صاحب نے جو اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں کہا کہ ان کے نام سے منسوب ہے کہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد وہ نہیں ملے, اور 15 اکتوبر 2025 کے بعد سے بانی سے ملاقات کی سختی سے تردید کر دو. ایک تو یہ تردید آ گئی, بیان کے بعد تردید. دوسری چیز یہ ہے کہ سینیٹر ہمایوں مومند ان کی جانب سے بھی صحت سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں جی صحت کے حوالے سے جو باتیں وہ محض افواہیں ہیں. ان بیانات میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم تینوں ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. خاور گمان صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہیں, ایئر وائی نیوز کے, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. سب سے باخبر اسٹیشن کا آدمی جو ہوتا ہے وہ خاور گمان صاحب ہے. تو اپنی خبر تو بتائیں نا سر ہمیں. جی سر آپ اپنی خبر بتائیں. جو صحافت ہے نا, اس میں کسی بھی شخص کی جو صحت ہے اس کے اوپر 3 ذرائع سے خبر آپ مستند مانگتے ہیں. نمبر 1 اس کی خاندان کا براہ راست, اس کی بہن, بھائی, والد, والدہ, جو بھی ان کا امیجیٹ رشتہ دار ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ خبر بتا سکے کہ ہمارے بھائی بہن یا کس کی صحت کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ پیشنٹ بذات خود اگر اپنے جو میڈیکل ریکارڈ یا اپنی صحت کے حوالے سے کوئی خبر دینا چاہے تو وہ خبر دے سکتا ہے. اور تیسرا ذریعہ ہوتا ہے اس پیشنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو اگر اپنا پیشنٹ اجازت دے دے, چونکہ یہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں, مجرم ہیں, تو ان کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی خبر مستند آنی ہے تو وہ جیل اتھارٹیز کی طرف سے آنی ہے. جیل اتھارٹیز کی طرف سے جو خبر ہمیں اب 2 دن پہلے 2-3 دن پہلے رپورٹ جمع کروائی گئی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ جو ان کی صحت ٹھیک ہے, وہ ہی از ڈوئنگ فائن. ہم نے ان کو کتابیں وغیرہ دے دی ہیں, لیکن خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ جب تک جیل والوں کی اس بیان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہم خود ملنا چاہتے ہیں. لہٰذا میں اس کے اوپر زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کائٹ فلائنگ نہیں کروں گا. لیکن ایک چیز صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے ایگزیکٹ انفارمیشن بھی ہوگی. مجھے چودھری صاحب سے میں ذرا تھوڑا سا کنکلوڈ کر لوں, ایک آرگومنٹ اسی سے نہیں سر, میں کمپلیٹ کر لوں نا, پھر آپ چودھری صاحب کے پاس چلے جائے گا. سن تو لینا کر لیں, لیکن میرا نقطہ اسی میں نہیں میں بالکل ضرور چودھری صاحب کے پاس جائیے. بیورو چیف اسلام آباد بات کر رہے ہیں. دیکھیں سوال یہاں پہ جو سب سے اہم جو آپ نے جو سوال تھا میں اس کا جواب دے دوں, چونکہ بیچ میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ اس وقت جو ہے سہیل آفریدی کے پاس آپشن کیا ہے. سہیل آفریدی کی جو ان کا چناؤ ہوا تھا بحیثیت سی ایم کے پی 15 اکتوبر 2025 کو انہوں نے اوتھ لیا تھا, اس کا واحد مقصد
واحد جو پارٹی کے اندر ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے قائد کو ریلیف دلانا ہے، جیل سے نکلوانا ہے، اس کے لیے انہوں نے جو پالیسی سازی کرنی ہے، پارٹی کو متحرک کرنا ہے. سو اب جو میرے خیال میں اب سارے یہ جو بیان بازی ہیں بڑھ کے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ 27 سپٹمبر از دا لاسٹ ڈیٹ، دیٹس اٹ. اب وہ آئیں نہ آئیں ان کے پارٹی والے بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. سو ویل سی واٹ ہیپنس. باقی یہ ساری کہانی لیکن اپنی خبر نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، آتے ہیں اس کے اوپر. چوہدری صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس آج کی جو ایونٹ تھا؟ اس کے اوپر ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ آگے کی راہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب میں نے نہیں آنا، اب 27 ستمبر کو ہی یہاں پر آئیں گے اور وہ 20 لاکھ لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑا ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی ایسی تحریک چلانے کے لیے، یا اس کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کو تنظیمی لحاظ سے متحرک کرنا، موبلائز کرنا. تو کے پی کی حد تک ہی صحیح، پنجاب کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کے پی کی حد تک آپ کو لگ رہا ہے، کوئی سن رہے ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا یہ موقف ہے کہ ابھی تک یہ لوگ کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ اور اس کی خاندان سارے جو ہے ناکام ہیں. اب اس لمحے تک 9-10 مہینے ہو گئے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہے، اور انہوں نے ان کا کوئی پریشر قبول نہیں کیا، کوئی ان کی باتیں انہوں نے نہیں سنی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آئین اور قانون میں ہمیں جو اختیارات ہیں ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اب آگے آپ بات میری آپ لوگوں سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ ہم سارا دن لوگوں میں رہتے ہیں. اچھا، کوئی بندہ پہلے ہمیں 2-4-10 مل جاتے تھے جو کہتے او چوہدری صاحب ذرا نون لیگ کے ہاتھ ہوا رکھو، فلانے نو نہ تنگ کرو، فلانے دا. اب کوئی شخص ایسا نہیں ملتا، پورے مہینوں دنوں کی باتیں ہیں، یعنی کوئی ایک شخص نہیں آیا کہ جو کہتا ہو کہ یار یہ ان کو آپ نہ چھیڑیں. سارے لوگ جو ہے نا بد دل ہو کے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور قوم جو ہے وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تا وقت ہے کہ کوئی یہ بڑی پرو پور پرو پیپل کوئی پالیسی لے کے آئیں، اس پر عمل ہو تو لوگ شاید ان کی سن لیں. اب ٹو دس مومنٹ عوام ایک طرف ہے، حکمران دوسری طرف ہیں، اچھا، اور پی ٹی آئی ناکام ہے اپنے بانی کو کوئی